بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بڑے طویل عرصے سے اسامہ صاحب جو ہے وہ عربوں کے حوالے سے بڑی اہم پیشگوئیاں دیتے آ رہے ہیں، اور پرسوں جو بڑی اہم خبر تھی وہ یہ تھی محمد بن سلمان کے حوالے سے جو خبر آئی کہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے انور سادات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے. یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ اسرائیل کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تو اس پیرائے میں یہ بات جو ہے وہ ایک میگزین نے کوٹ کی ہے، جس میں محمد بن سلمان کو کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بڑی اہم خبر، دوسری بڑی اہم بات بلکہ ایک صاحب ہے، انہوں نے ہمارے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اسامہ صاحب اور رضوان جلال صاحب، آپ نے گھروں میں کیا سرنگیں بنانی ہیں، آپ نے کیا گھروں میں راشن جو ہے وہ اسٹور کرنی ہے، جو آپ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کی دیواروں میں آپ نے جو ہے وہ تھرماکول لگوانی ہے، آپ کیوں ہمیں جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں. ان دو باتوں کا جواب جو ہے وہ آج اسامہ صاحب سے لیں گے کہ آخر یہ اتنا بڑا بیان محمد بن سلمان کی طرف سے آخر وہ کیا دیکھتے ہیں، منظرنامہ صورتحال جو ہے وہ کیا بننے جا رہی ہے جو اتنی بڑی بات جو ہے وہ محمد بن سلمان صاحب نے کہہ دی. اسامہ صاحب جواب دیں ذرا، بڑے اہم معاملات ہیں یہ دونوں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، جب محمد بن سلمان صاحب کو فیس کرنا پڑ رہا ہے یا فیس کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہ فلسطین کا ایشو نہیں ہے. یہ فلسطین کا ایشو صرف بتا کر وہ جیسے کہتے ہیں نا ہیرویٹک رول یا ہیرویٹک گینز کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اب تک سعودی عرب کا جو رول ہونا چاہیے تھا اسرائیل کی اتنی اموات کو لے کے وہ ابھی تک نہیں ہوا. مثال کے طور پہ جب ان کا اپنا مسئلہ ہوا یمن کے ساتھ، ان کے ٹسل شروع ہوئی، تو اس نے ایک اسلامی فوج بنائی تھی اور اس کو کئی ملکوں کے لوگ اس میں ڈالے تھے. تو وہ اسلامی فوج صرف سعودیہ کے لیے تھی یا وہ کسی اور اسلامی ملک کی میں ہیلپ کرنی تھی اس نے؟ پہلا جواب. دوسرا، OIC کا اجلاس چاہیے تھا کہ یہ خود بلاتا. ہمیں تو چلو کہہ دیا تھا کہ کشمیر تمہارا اپنا مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے. جب بھی ہم نے بات کی کہ کشمیر پہ بات کی جائے تو انڈیا کی محبت میں اس نے ہمیں نہیں سپورٹ کیا. اس نے کہا، ایون UAE نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی کہ آپ کا علاقائی مسئلہ ہے. اب چلو وہ تو ہمارے علاقے کا مسئلہ تھا تو نہیں بات ہوئی، چلو تم اپنے علاقے کے مسئلے پہ تو کھڑے ہوتے. چلو مسلمان ایسے نہیں تو علاقائی نمبردار کے طور پہ پوری دنیا سے تمہیں ریونیو ملتا ہے، ہم سب کی مجبوری ہے کہ تمہیں جا کے جگہ ٹیکس دینا ہی دینا ہے. اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ محبت خدا میں یا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اس پیرائے میں تو ابھی تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جنگ بند کر دے تو ہم جو ہے اس سے تعلقات بحال کر لیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو اپنے ہاں قتل کے قوانین رائج کیے ہوئے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل، یا پیور اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے کہ جو اس مینجمنٹ کے تحت کہ اگر کوئی کسی کی جان کی حد تک چلا جائے، اس انسیکیورٹی سے دنیا کو بچانے کے لیے اس کا سر اتارنا ضروری ہے. یہ ایک میکنزم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تفویض کرتا ہے. اس کے تحت سعودی جب بھی کبھی کوئی فرما روا کو بات کرنی چاہیے تو اس کو اپنے سعودی اسلامک قوانین کے تحت ڈیل کرنا چاہیے جب وہ بات کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈر دا شیڈو آف دیٹ آئین یا قانون کے ہے. اب اس کی کبھی بھی گفتگو سے یہ نہیں لگا کہ وہ کوئی اسلامک اس کو فالو کر رہا ہے. اب آ جائیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے. پیٹرو ڈالر ختم ہوا، پیٹرو ڈالر معاہدہ ختم ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ سیکیورٹی تھی. اس کے بعد جب رشین اور ان کا نیکسس بنا پچھلے یہ اسی سال کے شروع میں اور پچھلے سال کے آخر میں، جب یہ رشین وار شروع ہوئی تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ آئل پروڈکشن کا کہا گیا تھا بار بار کہ آئل پروڈکشن بڑھائیں. سعودیہ کو امریکہ کہہ رہا تھا کہ سپلائی زیادہ کریں کیونکہ پرائس جو ہے وہ اپ جا رہی ہے. تو رشیا نے روکا تھا اور اس نے فالو کیا تھا. تو ٹیکنیکلی جب اس نے فیول سپلائیز اس طریقے سے نہیں کی، یہ رشین کورٹ میں چلا گیا، تو اب اس وجہ سے اس کو یہ کرنا ہے. پیٹرو ڈالر ختم ہو رہا ہے، رشین کورٹ میں کھڑا ہو گیا ہے
اس کو فالو کیا، جو کہ ایک بیسک ریزن ہے جس کی بنیاد پہ اب اس کو لگتا ہے کہ اس پہ تھریٹ ہے۔ باقی یہ فلسطین کو کیش نہ کرائے، کیونکہ فلسطین کو کیش کرانے کے لیے OIC بلانی ضروری تھی، وہ جو اسلامی فوج تھی اس فوج کا رخ فلسطین میں کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ اسلامی ممالک کی فوج بنی تھی، وہ صرف سعودیہ کی نہیں تھی کہ لوکل بن۔ ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں آج ہی پڑھ رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ سر آپ اسرائیل پہ کب حملہ کریں گے؟ اس نے کہا جب اسرائیل مسلمان ہو جائے گا۔ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہماری تاریخ رہی ہے اور اس پہ کبھی زندگی رہ گئی، کبھی اس قوم کے لیے کوئی ایسا وقت آ گیا کہ یہ اس قابل ہو گئی کہ ان کو جیسے کہتے ہیں سچ بتائے جائیں۔ ابھی تو سچ کے قابل ہی نہیں ہے، نہ ہضم ہو سکتا ہے، نہ ان کے دماغ ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چلو بتاتا ہوں، پاکستان 99% مسلمان ملک ہے، قادیانیوں کو انہوں نے غیر مسلم اناؤنس کیا ہوا ہے، جو آپ کے آئین میں مسلمان کے اس کھاتے میں نہیں، بلکہ وہ مسلمان کی کوئی پریکٹس کرنا چاہیں تو ایجیٹیٹ ہوتا ہے۔ آپ بلیو کریں گے کہ ایک پاکستانی رائٹر نے پاکستان کے قادیانیوں پہ بک لکھی ہے کہ پاکستان میں قادیانی کون کون، اور پورے پاکستان میں کوئی پبلیشر مسلمان نہیں ہے، کوئی تحریک لبیک کا، کوئی اس کا، مسلمان ملک، اس کے پرنٹنگ پریس اپنے، اس کے کاظمی کتب خانے، اسلامی کتب خانے، اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے پبلیشرز، لیکن ایک مسلمان ادھر ماں نے نہیں پیدا کیا جو اس بک کو چھاپ سکے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور جب ان سے بات کر لو عاشق رسول، ختم نبوت، جانے دینے پہ، لیکن کوئی پریکٹیکل اقدام جو ہے کوئی یہ قوم اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی پروگرام ہے، مجھے بتا دے، جو اگر کوئی سن رہا ہو پبلیشر تو اس کو تھرو کرا دیں گے، کرے، کلمہ پڑھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اور ایون سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاد یا حریت جو ہمارے اسکول آف تھاٹس میں شیعہ میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کربلا ہے، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی زنجیر زنی پہ سارا اپنا زور لگا دیا۔ میں اس دفعہ دیکھ رہا تھا ایک اس پہ جلوس میں کہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو زبردستی کہہ رہی تھی کہ تم اپنی ماں کی خاطر زنجیر زنی کرو۔ اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ یہ ماں کو کسی نے اس کی جو اصل قوت تھی، جدھر اس کو لگانی تھی، اس کو ڈائیورٹ ہی کیا ہے نا کسی نے۔ یہ بچے کو یہ نہیں سکھا رہی کہ جب بھی کبھی بیٹا ٹائم آئے کلمہ حق کہہ دینا، بے شک ساری چلا جائے، لیکن یہ بھی چاہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے میں گزارا کروا دوں اور دین میرا چلتا رہے کسی نہ کسی طریقے، بس سر نہ جائے۔ حالانکہ کربلا کا راستہ سر دینے کا راستہ ہے، سر سے نیچے خدا مانتا ہی نہیں ہے۔ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کر دو۔ وہ تو تھوڑے بہت پہ مانتا ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے، وہ تو کہتا پورا کا پورا۔ یہاں ہم نے کیا ڈانگ ٹپاؤ پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ اب افسوس کی بات ہے نا کہ اگر اتنا بڑا ملک، 26 کروڑ کی تعداد، اتنا عاشق رسول، اتنا نوکر صحابہ کا، اتنا اہل بیت کا غلام، اتنا علی کا ملنگ، اتنا توحید پرست، آپ اندازہ تو لگائیں کسی ورائٹی کی کمی نہیں ہے ادھر، لیکن قادیانیوں پہ متفق ہونے کے باوجود ان کے ماں نے ایک بچہ نہیں پیدا کیا اس ملک میں جو کوئی پریکٹیکل رول پلے کر دے۔ اسی طریقے سے باقی محکموں میں پروفیشنل ایکسیلنس کو اسامہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں نا، آپ نے اپنے گھر میں سرنگیں ابھی تک کیوں نہیں بنائی؟ راشن کتنا اکٹھا کیا ہے؟ اور تھرموپول لگوائی ہے دیواروں میں کہ نہیں؟ یہ میں نے دیکھیں اس کے لیے میں نے تو اپنے گاؤں والے گھر کے لیے تو بھائی وہ شہروں میں تھوڑی رہنا ہے اس ٹائم پہ، تو گاؤں والے گھر میں تو میں نے کہہ دیا اس کی ویڈیو بھیج دیں گے ان کو لگا کے کہ جی دیکھ لیں کہ یہ جی تھرموپول۔ لیکن تھرموپول جو لگنا تھا سر، وہ لگنا تھا اگلے سال، اس کے لیے جب ٹیمپریچر سورج کا 2 ڈگری بڑھ جائے گا۔ ابھی بھی جو گرمی کی شدت آئی تھی وہ زیادہ آئی تھی، تو اگلا سال اس میں بھی میں آپ کو ایک وہ دے دیتا ہوں، اس پہ بلکہ ایک علیحدہ سے اگلی ویڈیو ہی بناتے ہیں۔ جو برٹن کی 2500 سالہ ریسرچ ہے موسموں کو لے کے، جنگوں کو لے کے، اور ڈراٹ کو، قحط سالی کو لے کے، اس پہ بات کریں گے، ایک ڈیٹیل پروگرام بنائیں گے، اس میں آنسر کریں گے۔ اب آ جائیں کہ سرنگے بات یہ حضرت کے یہ کامن لوگوں کی، لے مینز کے لیے ساری چیزیں ہیں، ہمیں تو چھپنے چھپانے کی مہلت نہیں ملنی، ہمیں تو فرنٹ لائن پہ کہیں نہ کہیں ہونا ہے، ہم تو ساتھ دینے کے لیے آگے کے آگے کہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی ذلت سے بچائے جب جیسے کہتے ہیں کہ وہ وقت آ جائے اور ٹانگیں کانپ رہی ہوں، اور جیسے کہتے ہیں زمین سے چمٹے جا رہے ہوں خوف سے،
اللہ بس اس ٹائم پہ سرخرو کر دے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن توفیق خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے، جتنا آگے آنے والا کام جو ہے وہ بھاری ہے۔ اسامہ صاحب ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، جو صاحب جنہوں نے پوچھا تھا صرف ان کے نہیں ہے، میں گاؤں میں رہتا ہوں، ہر ہفتے گاؤں چکر لگتا ہے، میری ساری فیملی گاؤں میں ہے۔ ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا، ہماری مائیں جو ہے نا وہ بھڑونے بھرے ہوتے ہیں سر، 6 مہینے کے ایکسٹرا چاول، 6 مہینے کا آٹا، یہ ایکسٹرا ہمارے بھڑونوں میں پڑا ہوتا ہے سر، راشن، دانے، چاول، گھی، ہر چیز، دودھ، وہ تو گھر کا گھی بھی گھر کا ہوتا ہے سر، اور 6 مہینے کا راشن سٹاک ہوتا ہے سر۔ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ چاول اور گندم سر، 6 مہینے کے بھڑونے بھرے ہوئے ہیں۔ اور کون دوسری ایک سا اور گاؤں بات ہے بھی ہے، ڈیرا سسٹم ہے آپ کے کہ گاؤں ہے؟ سر؟ گاؤں ہے، مطلب میرا تو گھر جو ہے وہ ذرا مطلب ڈیرا سٹائل میں، گاؤں سے تھوڑا نہیں، ہٹ مطلب کے ہے۔ ڈیرا سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے ہمارا ہے نا کہ دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے، کوئی 100-200 گھر نہیں ہے، نہیں، ہاں مطلب ڈیرا سسٹم ہے 2-4 گھر۔ اب وہ تو کیموفلیج ہو جاتے ہیں، کون بم مارے گا 2-3 گھروں کے اوپر جن کے اوپر بھی مٹی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ چھتیں براؤن ہوتی ہیں نا، تو وہاں زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ اگر بہت بڑی آپ نے کلرڈ کنسٹرکشنز نہ کی ہوں تو چھتیں مٹی والی پتہ نہیں چلتی، کنارے بھی لپ سر، رہے ہیں اگر۔ میرے گاؤں میں ٹوٹل 50 گھر ہیں، ٹوٹل 50، تو کتنا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم سرنگیں بھی بنا لیں گے بھائی ان کے لیے۔ اسامہ صاحب پلیز سرنگ بنا کے فوٹو بھیج دیں۔ بہرحال ایک بار میں بتا دوں، میں اگلے دن رات کو سوچ رہا تھا، میرا نا رات کو دل کیا کہ میں آپ کو اٹھا لوں یا آپ بھی یار ویڈیو کریں اس ٹائم جو میرا دماغ میں، پھر میں نے کہا وقت اچھا ہے بڑا، میرا اس ٹائم جو ہے نا رات کو دماغ چل پڑا تو چل پڑا، لیکن میں سوچتا ہی رہا۔ پھر مجھے لگا کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کی ایک ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیوں مارے جا رہے ہیں یا آپ پہ یہ وقت کیوں آیا، اور مجھے انتہائی دکھ نے گھیر لیا کہ پاکستان کی اتنی بڑی آبادی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ماری جائے گی، اور ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے جو اصل میں جب وقت آیا، مطلب مثال کے طور پہ کسی کو یہ پتا چلے پرندے کو کہ اس کے پر ہیں، پر ہیں، پر ہیں، جیسے بطخ یا کوئی بھی، لیکن جب ٹائم آئے اڑنے کا اور پتا چلے کہ یہ پر تو صرف دکھانے کے تھے، اڑنے کے نہیں تھے، تو کیا بنے گا؟ ابھی بھی آپ اندازہ کریں کہ جو فلسطین کی سچویشن ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ فلسطین کی ہے، حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ سر آپ کی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا جسم کٹ رہا ہے اور آپ بے حس ہیں، اس کا مطلب ہے، اور ٹوکے مار رہے ہیں ان کو جو رزسٹ کر رہے ہیں یا شہادتیں دے رہے ہیں، اور اپنی زیرو کنٹریبیوشن ہے، اور یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس جب جیسے کہتے ہیں کہ اس نے گھیرنا ہے ان کو موت نے، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آنی مرتے وقت کہ اصل میں یہ کیوں مارے گئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی اس پہ بھی کسی دن بات کرتے ہیں، یہ پروگرام بڑا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ چلو ہم تو اپنا کام کر جائیں، کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی آیا نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا، تو اس پہ بہرحال ایک ڈیٹیل پروگرام اس حوالے سے ضرور کریں کہ ہماری قوم بے موت کیسے ماری جائے گی۔ بالکل صحیح اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین ہمیں اجازت دیں اور آپ تیاری کریں، ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہم آپ کو کیا ساتھ تیاری کر کے ویڈیو اور تصویریں بھیجا کریں، وہ بھی بھیج دیں گے بھائی۔ اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔